بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر نواز خان سیریز کے سلسلے کی ایک اردو کہانی لڑکی، چور اور سپاہی، جس کے مصنف ہیں طاہر جاوید مغل، اور یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش بھی پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ وہ ایک سخت گرم اور حبس زدہ رات تھی۔ چاندنی کی ٹھنڈک بھی اس گرمی پر کوئی خاص اثر نہیں کر رہی تھی۔ پسینہ دھاروں کی صورت بہہ رہا تھا۔ میں عام دیہاتی لباس یعنی دھوتی کرتے میں تھا۔ چہرے پر مڑاسا باندھ رکھا تھا۔ کوئی مجھے اس حلیے میں دیکھتا تو یہی سمجھتا کہ کوئی رسہ گیر یا نقب زن اپنے کام پر نکلا ہوا ہے۔ مٹی کی 5 فٹ اونچی دیوار کے پاس پہنچ کر میں نے احتیاط سے ارد گرد دیکھا۔ کھیت سنسان پڑے تھے۔ فصلوں کے درمیان کہیں کہیں بیری اور شیشم کے درخت سر جھکائے خاموش کھڑے تھے۔ کوئی شاخ، کوئی پتا حرکت میں نہیں تھا۔ رات 10 بجے کا وقت تھا۔ کسی رہٹ کی آواز بھی نہیں آ رہی تھی۔ صرف دور گاؤں کے نواح میں آوارہ کتے بھونک رہے تھے۔ میں نے اچک کر دونوں ہتھیلیاں مٹی کی دیوار پر جمائیں اور بے آواز اندر کود گیا۔ یہ ایک وسیع و عریض فارم تھا۔ ہر قسم کے پھلدار پودوں کی بہتات تھی۔ کوئی 4 ایکڑ پر پھیلا ہوا یہ فارم گاؤں کے چودھری شاہ مراد کی ملکیت تھا۔ وہ ایک زبردست ٹھاٹ باٹ والا چودھری تھا اور اس نے اس فارم کو علاقے کا بہترین فارم بنا دیا تھا۔ نایاب پھول، پودے، سبزیاں اور درخت اس فارم میں دیکھے جا سکتے تھے۔ بہرحال میں اس وقت یہ چیزیں دیکھنے نہیں آیا تھا۔ میرا مقصد کچھ اور تھا۔ مجھے اس دیہی تھانے میں آئے ہوئے 5 ماہ گزر چکے تھے اور اس وقت سے میری یہ خواہش تھی کہ کسی طرح چودھریوں کے فارم کو اندر سے اچھی طرح دیکھ سکوں۔ مطلب یہ کہ فارم کی کوئی بات مجھ سے چھپی نہ رہے۔ بظاہر تو چودھری شاہ مراد ایک شریف چودھری تھا، مگر پولیس کا کام شک کرنا ہوتا ہے اور شک کر کے ہی وہ اچھے برے کی تمیز کرتی ہے۔ چودھری نے اس فارم کو ممنوعہ علاقہ بنا رکھا تھا، حالانکہ اس میں کچھ بھی نہیں تھا۔ چاروں طرف مٹی کی دیوار تھی اور جہاں دیوار نہیں تھی وہاں خاردار باڑ تھی۔ کوئی دیہاتی اس فارم میں داخل نہیں ہو سکتا تھا اور اگر ہوتا تھا تو سزا بھگتتا تھا۔ میں نے 1-2 دفعہ چودھری کے ساتھ فارم کی سیر کی تھی، مگر اس سیر اور آج کی سیر میں بڑا فرق تھا۔ آج چودھری کے کارندوں کو اس آمد کا قطعاً علم نہیں تھا۔ میں اپنی مرضی سے گھوم پھر سکتا تھا۔ یہ موقع بھی مجھے اس طرح مل گیا تھا کہ چند روز بعد گاؤں کے نواح میں ایک بڑا میلہ شروع ہو رہا تھا۔ اس میلے کے بارے میں آپ کو آگے چل کر ضرور سناؤں گا۔ فی الحال یہ سمجھ لیں کہ میلے کی تیاری کے لیے زمین ہموار کرنے کا کام ہو رہا تھا اور چودھری کے بہت سے کارندے اس کام میں مشغول تھے۔ فارم کے راکھے بھی ادھر ہی گئے ہوئے تھے۔ میرے لیے یہ مناسب وقت تھا کہ میں فارم میں گھس کر اس کا اچھی طرح جائزہ لے سکوں۔ میرے اس جائزے کا کیا نتیجہ نکلا، میرا خیال ہے میں اس بارے میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں تاکہ آپ خواہ تجسس کا شکار نہ ہوں۔ میں کوئی 1 گھنٹہ فارم کے اندر رہا، مگر مجھے وہاں کوئی قابل اعتراض چیز نظر نہیں آئی۔ در حقیقت وہاں کوئی غیر قانونی کام نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے اس سلسلے میں وقتاً فوقتاً جو اطلاعات ملی تھیں ان کی بنیاد کمزور شک پر تھی۔ غالباً چودھری نے اپنے قیمتی پودوں کی رکھوالی کے لیے اتنے سخت حفاظتی انتظامات کر رکھے تھے۔ اس فارم میں گھسنے کا مجھے صرف ایک فائدہ ہوا اور وہ یہ کہ میں نے ایک بے گناہ لڑکی کو 2 افراد کے ہاتھوں برباد ہونے سے بچا لیا۔ تفصیل اس واقعے کی کچھ یوں ہے کہ میں جب فارم کے اس حصے میں پہنچا جہاں چودھری نے ایک بڑا جھیل نما تالاب بنا رکھا تھا اور جس میں اس نے مچھلیاں پال رکھی تھیں، اچانک مجھے کیلے کے درختوں سے دبی دبی آہٹوں کی آواز آئی۔ پھر یوں لگا جیسے کوئی بڑی مچھلی پانی میں تڑپ رہی ہے۔ میں لپک کر موقع پر پہنچا۔ جھیل کے کنارے میں نے 3 سائے دیکھے۔ ان میں ایک عورت تھی۔ وہ آپس میں گتھم گتھا تھے۔ کچھ دیر درختوں کے اندر سے یہ منظر دیکھنے کے بعد میں سمجھ گیا کہ کیا معاملہ ہے۔ چودھری کے 2 راکھے کسی اکیلی لڑکی کی عزت سے کھیلنے کی کوشش میں تھے۔ میں نے لپک کر آگے بڑھ کر انہیں للکارا۔ انہوں نے لڑکی کو چھوڑا اور لپک کر اپنی لاٹھیاں اٹھائیں۔ بڑی تیزی سے وہ مجھ پر جھپٹے۔ میں نے ایک کی لاٹھی کا وار بچا کر اس کے پیٹ میں زوردار ٹانگ رسید کی۔ وہ اچھل کر پانی میں جا گرا۔
دوسرے کی چمکدار لاٹھی میرے کندھے کو چھوتی گزر گئی۔ میں قمیض کے نیچے سے اپنا ریوالور نکال چکا تھا۔ یہ ریوالور میں نے پوری قوت سے مد مقابل کے منہ پر دے مارا، وہ بھی تالاب کے کنارے کیچڑ میں جا گرا۔ میرے ہاتھ میں ریوالور دیکھ کر ان کے چہرے خوف سے پیلے ہو رہے تھے۔ دونوں بزدل سے شخص تھے۔ میں نے ان کے پاؤں میں 2 فائر کیے تو وہ پاگل گھوڑوں کی طرح اچھلے اور سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ نکلے۔ لڑکی ایک درخت سے لگی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ چاندنی میں اس کا پورا حلیہ نمایاں تھا۔ اس کی قمیض جسم پر برائے نام ہی رہ گئی تھی اور وہ اپنی اریانی کو اپنے بازوؤں میں چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے غور سے دیکھا اور پہچان گیا، وہ چودھری شاہ مراد کی ایک ملازمہ تھی۔ میں اسے حویلی میں 1-2 بار دیکھ چکا تھا، نام مجھے معلوم نہیں تھا۔ وہ کانپتی آواز میں بولی، بھرا جی آپ کی بڑی بڑی مہربانی، یہ دونوں غنڈے میری جان لینے پر تلے ہوئے تھے۔ یہ حرام زادہ ٹٹ پینا کرمو میرا چاچا بنتا تھا، مجھے کیا پتا تھا چاچے کے بھیس میں شیطان ہے۔ لڑکی اپنا دکھ بھی بیان کر رہی تھی اور مجھ سے خوف زدہ بھی تھی۔ میرا ڈاکوؤں جیسا منڈاسا اسے ڈرا رہا تھا۔ میں اپنا تعارف کرا کے لڑکی کا ڈر دور کر سکتا تھا، مگر اس وقت میں ایسی جگہ کھڑا تھا کہ تعارف کرانا ممکن نہیں تھا، بلکہ میں کوئی لفظ بھی بولنا نہیں چاہتا تھا تاکہ میری آواز میرا پول نہ کھول دے۔ میں چودھری کے فارم میں چوری چھپے آیا تھا۔ چودھری مجھ پر اعتماد کرتا تھا اور سچی بات ہے میں اس کے اعتماد کو ٹھیس پہنچانا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے بغیر کچھ کہے اپنے کرتے کے بٹن کھولے اور کرتا اتارنے لگا۔ لڑکی سہم کر کچھ اور پیچھے ہٹ گئی۔ میں نے آگے بڑھ کر یہ کرتا اسے تھما دیا اور بھاری آواز میں غرا کر کہا، جاؤ چلی جاؤ۔ وہ میرا مطلب سمجھ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں شکریہ کے آنسو بھی تھے اور خوف کے سائے بھی۔ کرتا سنبھالتے ہوئے وہ درختوں میں گھس گئی۔ غالباً فارم میں اس وقت ان دونوں راکھوں کے سوا اور کوئی موجود نہیں تھا، ورنہ میرے 2 فائروں کی آواز ضرور کسی نہ کسی کو یہاں کھینچ لاتی۔ لڑکی کرتا پہن کر واپس آ گئی تو میں نے اسے ساتھ لیا اور 4 دیواری پار کرنے میں مدد دی۔ 4 دیواری سے نکلتے ہی وہ وحشی ہرنی کی طرح گاؤں کی طرف بھاگ نکلی۔ میں خاموشی سے ایک دوسرے راستے پر چل دیا۔ اگلے روز چودھری مراد اپنے دونوں کارندوں کے ہاتھ رسی سے باندھے ہوئے تھانے لے آیا۔ میں ان خبیثوں کو پہچان گیا۔ ایک کے منہ پر میرے ریوالور کا زخم تازہ تھا۔ چودھری مراد 40-45 برس کا ایک لمبا تڑنگا شخص تھا۔ اس نے میرے قریب پہنچ کر دونوں مجرموں کو کھینچا، مارا تو وہ لڑکھڑاتے ہوئے میرے قدموں میں آ گرے اور منتیں سماجتیں کرنے لگے۔ چودھری نے انہیں ڈانٹ کر چپ کرایا۔ اس کے عقب میں رات والی لڑکی بھی سہمی ہوئی کھڑی تھی۔ اب اس کے جسم پر ڈھنگ کا لباس تھا۔ وہ گندمی رنگ کی ایک دلکش لڑکی تھی، عمر یہی کوئی 15-16 برس رہی ہوگی۔ اس کی ناک میں خانہ بدوش لڑکیوں کی طرح چاندی کی نتھ تھی۔ چودھری مراد نے دھاڑتے ہوئے کہا، تھانے دار گرفتار کر لے ان دونوں بدکاروں کو۔ رات ان شیطانوں نے میری عزت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ میں نے انجان بنتے ہوئے کہا، ہوا کیا چودھری صاحب؟ چودھری نے کہا، بول کڑیے، کیا ہوا تھا تیرے ساتھ؟ سب کچھ بتا دے تھانے دار کو۔ چودھری کے ساتھ کچھ اور آدمی بھی آئے تھے اور اب وہ سب خونی نظروں سے دونوں مجرموں کو دیکھ رہے تھے۔ مجرموں میں سے ایک نوجوان تھا اور دوسرے کی عمر 40 سال سے اوپر تھی۔ اس کے منہ پر چیچک کے داغ تھے۔ لڑکی نے ہکلاتے ہوئے کہا، تھانے دار صاحب، یہ چاچا کرمو، یہ چاچا کرمو۔ لڑکی کی آواز میں بڑی معصومیت تھی، لگتا تھا کوئی بچی بول رہی ہے۔ چودھری نے اسے ڈانٹ کر کہا، تھتلا کیوں رہی ہے؟ صاف صاف بتا دے وہ سب کچھ جو مجھے بتایا تھا۔ لڑکی نے لڑنے والے انداز میں ہاتھ نچایا اور بولی، یہ چاچا شڑنگ کرمو کی چھیڑ تھی، مجھے چکر دے کر وہاں لے گیا، کہتا تھا چل آ میرے ساتھ، آج ڈیرے پر کوئی نہیں، تجھے آم کھلاؤں گا۔ مجھے کیا پتا تھا اس کے من میں کیا کھوٹ ہے۔ میں وہاں چلی گئی۔ اس نے پہلے مجھے 2-3 سکے سڑے آم کھلائے، پھر زبردستی کرنے لگا۔ یہ دوسرا بھنڈی کے منہ والا بھی اس کے ساتھ تھا۔ دونوں میرے کپڑے کھینچ رہے تھے، کہتے تھے۔ لڑکی شرما کر چپ ہو گئی، پھر چیچک زدہ شخص سے بولی، بتاؤں چاچا شڑنگ، تو نے کیا کہا تھا؟ چودھری نے کہا، اچھا دفع کر، آگے بتا کیا ہوا تھا۔ لڑکی نے کہا، تھانے دار صاحب، ان دونوں نے مجھے پانی میں گرا دیا، بس مار ہی دینا چاہتے تھے۔ اتنے میں ایک واہ گرو کا پیارا سفید گھوڑے پر سوار درختوں سے نکلا تو میں سمجھی شاید انہی کا ساتھی ہے، پر اس نے بڑا کام دکھایا۔ اس نے نیفے سے کوئی 8 گز لمبا پستول نکالا اور دھاں گولیاں چلانا شروع کر دیں۔ موت سامنے دیکھی تو یہ دونوں شیر دم دبا کر بھاگ گئے۔
اس بھلے مانس نے مجھے اپنا کرتا اتار کر دیا تاکہ میں پہن کر گاؤں آ سکوں۔ گرو کی سوگند، اگر وہ نہ ہوتا تو آج چھپڑ یعنی تالاب سے میری لاش ملنی تھی۔ لڑکی اپنی کہانی اس طرح سنا رہی تھی جیسے رات اس کی عزت نہیں جا رہی تھی بلکہ کوئی اس سے 1 روپے کا نوٹ چھین رہا تھا۔ بڑا کھلنڈرا سا انداز تھا اس کا، وہ جھوٹ سے بھی کام لے رہی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ اس کا منہ بولا چاچا شڑنگ یعنی کرمو اسے خود فارم پر لے کر گیا تھا۔ جہاں تک میرا اندازہ تھا وہ آموں کی لالچ میں خود ہی وہاں پہنچی تھی۔ اس کے علاوہ وہ کچھ اور بھی جھوٹ بول رہی تھی، یعنی آدھ گز لمبا پستول، سفید گھوڑا اور تابڑ توڑ فائرنگ۔ بہرحال اس کی باتوں سے ظاہر تھا کہ وہ ایک سیدھی سادی اور کھری لڑکی ہے۔ مجھے اس کا انداز بہت پسند آیا اور دل میں اس کے بارے جاننے کی خواہش پیدا ہو گئی۔ مجرم تھوڑی سی پھینٹی کھا کر حوالات میں پہنچ گئے تو گاؤں کے معززین بھی واپس چلے گئے، لڑکی بھی چلی گئی۔ تھانے میں صرف چوہدری شاہ مراد بیٹھا رہا۔ میں نے اس سے لڑکی کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ اس کی کہانی بھی عجیب و غریب ہے۔ اس نے بتایا کہ اس کا نام موہنی ہے۔ آج سے چند سال پہلے یہ اپنی بڑی بہن کے ساتھ ہمارے گاؤں کے میلے میں گانے آئی تھی۔ دراصل یہ ایک خانہ بدوش قبیلے سے تعلق رکھتی ہے۔ اس قبیلے کی کئی عورتیں گانے بجانے میں اپنا جواب نہیں رکھتیں۔ اس سال موہنی اور اس کی بڑی بہن نے میلہ لوٹ لیا۔ لوگوں نے دونوں بہنوں کا گانا بے حد پسند کیا۔ دور دور کے دیہات سے لوگ دونوں بہنوں کی آواز سننے کے لیے آئے۔ میلہ 7 روز کا ہوتا ہے لیکن اس سال پورے 9 دن چلا۔ سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا لیکن میلے کے آخری روز ایک گڑبڑ ہو گئی۔ تماشائیوں میں سے ایک شخص نے موہنی سے چھیڑ چھاڑ کی تو میرے دونوں بیٹے طیش میں آ گئے۔ پنڈال کے اندر ہی لڑائی شروع ہو گئی۔ لاٹھیاں لگنے سے 5-6 بندوں کے سر پھٹ گئے۔ پولیس نے آ کر معاملہ رفع دفع کروا دیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ موہنی کو چھیڑنے والا شخص علاقے کا مشہور ڈاکو دوارکا سنگھ تھا۔ وہ ایک عام دیہاتی کے بھیس میں میلہ دیکھنے آیا ہوا تھا۔ اس نے ایک بندے کے ہاتھ مجھے پیغام بھجوایا کہ دوارکا سے ٹکر لے کر میرے بیٹوں نے اپنے رستے میں کانٹے بوئے ہیں اور بہت جلد مجھے اس کی سزا مل جائے گی۔ دوسری طرف موہنی اور اس کی بڑی بہن سہتی کو بھی معلوم ہو چکا تھا کہ ان کی خاطر لڑنے بھڑنے والا مشہور ڈاکو دوارکا تھا۔ وہ سخت خوفزدہ ہوئیں اور میرے پاس آ کر مشورہ طلب کیا۔ میں نے انہیں تسلی و تشفی دی اور کہا کہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں نے پولیس کی مدد طلب کی ہے اور بہت جلد دوارکا جیل کی سلاخوں کے پیچھے نظر آئے گا۔ وہ اطمینان سے واپس جائیں، انہیں کوئی خطرہ نہیں۔ کہنے کو تو میں یہ سب کچھ کہہ رہا تھا لیکن خوف میرے دل میں بھی موجود تھا۔ میں جانتا تھا دوارکا کو پکڑ لینا اتنا آسان نہیں ہے۔ 10-15 روز خیریت سے گزرے۔ پھر ایک دن سہتی اور موہنی روتی دھوتی میرے پاس آ گئیں۔ سہتی نے کہا کہ کل رات دوارکا کے کچھ بندے ہمارے ڈیرے پر آئے تھے۔ انہوں نے ہمارے سردار کو دھمکیاں دیں اور کہا کہ موہنی نامی لڑکی کو ہمارے حوالے نہ کیا تو برا نتیجہ نکلے گا۔ انہوں نے ہمارے سردار کو روپے گہنے کا لالچ بھی دیا ہے اور کہا ہے کہ جیسے بھی ہو یہ لڑکی ان کو ملنی چاہیے۔ آج ہمارے سردار نے ہمیں اپنے خیمے میں بلا کر کہا کہ تمہاری اور ڈیرے کی بہتری اسی میں ہے کہ تم دونوں یہاں سے چلی جاؤ۔ دوارکا جیسا بدنام شخص تمہارے پیچھے پڑ گیا ہے اور اسی سے پوری بستی کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ہمیں خود بھی یہی بات سمجھ میں آئی کہ ہم ڈیرے سے نکل جائیں۔ چودھری مراد نے حقہ گڑگڑایا اور پھر میرے ارد گرد دھواں چھوڑ کر ماضی میں جھانکتا ہوا بولا، مجھے دونوں بہنوں پر بڑا ترس آیا اور میرے دل نے کہا کہ مجھے ان دونوں عورتوں کو اس مصیبت میں تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ میں نے انہیں حویلی میں پناہ دے دی اور وہ پوری حفاظت سے وہاں رہنے لگی۔ دوارکا میری حویلی میں داخل ہونے کی جرأت نہیں کر سکتا تھا، اس لیے پیچ و تاب کھا کر رہ گیا۔ وقت گزرتا رہا۔ سہتی اپنی چھوٹی بہن کا بہت خیال رکھتی تھی، بالکل ماں کی طرح اس کے لاڈ دیکھتی تھی۔ اسی دوران وہ بیمار ہو گئی، پھر کچھ عرصہ بستر پر گزارنے کے بعد مر گئی۔ یہ آج سے کوئی 1.5 سال پہلے کی بات ہے۔ مرنے سے پہلے اس نے مجھ سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ میں اس کے پاس پہنچا تو اس نے شدید بیماری کے باوجود بستر سے اتر کر میرے پاؤں پکڑ لیے اور دعائیں دینے لگی کہ میں نے مشکل میں دونوں بہنوں کا ساتھ نبھا کر بڑی نیکی کی ہے۔ پھر اس نے مجھے ایک گٹھڑی دی جس میں اس کی عمر بھر کی کمائی تھی اور کہا کہ میں 1-2 سال میں کوئی اچھا سا رشتہ دیکھ کر موہنی کی شادی کر دوں۔ سہتی کے مرنے کے بعد اب موہنی میری ذمہ داری ہے۔ میں جانتا ہوں دوارکا سنگھ اب بھی اس کے پیچھے ہے،
اس لیے میں نے اسے حویلی سے باہر نکلنے سے منع کر رکھا ہے۔ اگر وہ کہیں جاتی بھی ہے تو ایک دو مسلح آدمی اس کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن رات نہ جانے وہ کیسے فارم میں پہنچ گئی، کمبخت کے پاؤں سے بلیاں بندھی ہوئی ہیں۔ میں اس کوشش میں ہوں کہ اس کی برادری کے کسی لڑکے سے شادی کرا کے اسے کسی دوسرے علاقے میں بھجوا دوں تاکہ اس کی بہن کو دیا ہوا قول پورا ہو۔ میں جانتا تھا چودھری جو کچھ کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے۔ وہ ان لوگوں میں سے تھا جو قول دیتے ہیں تو پھر جان کے بدلے بھی اسے نبھاتے ہیں، اور ایک بار جس کا ہاتھ پکڑتے ہیں اسے منزل تک پہنچا کر دم لیتے ہیں۔ ایک طرح موہنی کو دوارکا سنگھ سے بچانے کا مسئلہ اس کی آن کا مسئلہ بن چکا تھا، اور وہ اس معاملے میں پوری طرح سنجیدہ تھا۔ چودھری شاہ مراد اپنی کہانی ختم کر چکا تھا۔ مجھے اس موقع پر اس کی اصول پسندی کی تعریف کرنی چاہیے تھی، لیکن میرا ذہن کہیں اور ہی پہنچا ہوا تھا۔ کانوں میں دوارکا سنگھ کا نام گونج رہا تھا اور دل و دماغ میں جیسے کوئی گھڑ دوڑ جاری تھی۔ میں دوارکا سنگھ کے نام سے واقف تھا اور مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ کئی ضلعوں کی پولیس اس کے پیچھے ہے۔ میرے علم کے مطابق قریباً 2 انسپیکٹر اور 2 DSP اس کی گرفتاری میں ناکام رہنے کے بعد وقتاً فوقتاً لائن حاضر اور ٹرانسفر ہو چکے تھے۔ اگر اس کی گرفتاری کا کارنامہ میرے ہاتھوں انجام پا جاتا تو اعلیٰ افسروں میں میری نیک نامی ہو سکتی تھی۔ اس وقت مجھے نیک نامی کی ضرورت بھی تھی۔ مجھے ترقی کی خواہش نہیں تھی اور نہ ہی میں ترقی کرنا چاہتا تھا۔ اس کی کیا وجوہات تھیں پھر کبھی آپ کو سناؤں گا۔ ہاں، یہ ضرور چاہتا تھا کہ محکمے کے اعلیٰ افسر مجھ پر اعتماد کرنا سیکھ جائیں اور مجھ سے میری قابلیت کے مطابق کام لیں۔ میں نے وہیں چودھری مراد کے سامنے بیٹھے بیٹھے فیصلہ کیا کہ مجھے دوارکا سنگھ کو گرفتار کرنا ہے۔ قدرت مجھے ایک سنہری موقع فراہم کر رہی تھی اور مجھے ہر قیمت پر اس موقع سے فائدہ اٹھانا تھا۔ جس دن میری تبدیلی اس تھانے میں ہوئی تھی میں خاصا ناخوش تھا، لیکن آج میں سوچ رہا تھا کہ اس تھانے میں میرا آنا ایک نیک فال ثابت ہوا ہے۔ کوئی 3 روز بعد میں چودھری مراد کی حویلی میں اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ میں نے کہا، چودھری صاحب، آپ دوارکا کو گرفتار کرانے کا کیوں نہیں سوچتے؟ جو تلوار دیر سے آپ کے سر پر لٹک رہی ہے وہ ہٹ جائے گی۔ چودھری نے کہا، یہی سوال میں تم سے پوچھ سکتا ہوں، تمہارا تعلق پولیس سے ہے، آخر تم لوگ اب تک اسے گرفتار کرنے میں کامیاب کیوں نہیں ہوئے؟ 2-3 ضلعوں کی پولیس اس کام میں لگی ہوئی ہے، کئی بے گناہوں کے تم لوگوں نے ہاتھ پاؤں توڑے ہیں اور جیلوں میں ڈالا ہے، وہ خبیث پھر بھی تمہارے ہاتھ نہیں آیا۔ میں نے کہا، چودھری صاحب، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنا ٹھکانہ بہت خفیہ رکھتا ہے اور واردات کرنے سے پہلے ہی اڈہ بدل دیتا ہے۔ اس کے علاوہ پچھلے 2 سالوں میں اس نے وارداتیں بھی چند ایک ہی کی ہیں۔ اب میری اطلاعات کے مطابق پچھلے 6 ماہ سے اس نے کوئی واردات نہیں کی، کہیں چھپ کر بیٹھا ہوا ہے اور جمع شدہ پیسے سے موج کر رہا ہے۔ ایسے میں پولیس بھلا کیا کر سکتی ہے؟ چودھری نے کہا، پھر مجھ سے کیوں کہہ رہے ہو کہ اسے گرفتار کیوں نہیں کراتے؟ میں نے مسکرا کر کہا، اس کی ایک وجہ ہے مراد صاحب، آپ کے پاس ایک ایسا پھندا ہے جس میں دوارکا آسانی سے پھنس سکتا ہے۔ کیا مطلب؟ چودھری نے چونک کر پوچھا۔ میں نے کہا، موہنی۔ چودھری کا منہ کھل گیا اور چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، لیکن پھر دھیرے دھیرے منہ بند ہو گیا اور چہرے کا رنگ بھی واپس آ گیا۔ اس کی آنکھیں گہری سوچ میں ڈوب گئیں۔ کچھ دیر بعد اس نے کہا، نہیں تھانے دار، میں یہ خطرہ مول نہیں لے سکتا۔ تمہارا مطلب ہے کہ دوارکا کے لیے موہنی کو چارے کے طور پر پیش کیا جائے، لیکن اس میں نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ وہ بدبخت تمہارے اندازوں سے زیادہ ہوشیار اور بے رحم شخص ہے۔ مجھے خوشی ہوئی کہ چودھری میری بات سمجھ رہا ہے۔ اس کے خدشے بھی اپنی جگہ درست تھے۔ مجھے پہلے سے معلوم تھا کہ وہ ان خدشوں کا اظہار کرے گا، لہٰذا میں پہلے سے تیاری کر کے آیا تھا۔ میں نے پورے اعتماد کے ساتھ چودھری کو سمجھانا شروع کیا۔ آخر ایک طویل کوشش کے بعد میں اسے اپنے ڈھب پر لانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے چہرے پر نیم رضامندی کے آثار نظر آنے لگے۔ اس نے الجھن سے کہا، نواز خان، لیکن یہ سب ہوگا کیسے؟ میں نے کہا، چودھری صاحب، جو کچھ مجھے آپ نے بتایا ہے اور جو باتیں مجھے دوسرے لوگوں سے معلوم ہوئی ہیں، ان سے پتہ چلتا ہے کہ دوارکا سنگھ موہنی کے پیچھے پاگل ہو رہا ہے، اور موہنی سے بھی زیادہ وہ اس کی آواز کا عاشق ہے۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ چودھری نے بے دلی سے اس بات میں سر ہلایا۔ میں نے کہا، گاؤں میں بڑے بوڑھوں میں یہ بات بھی مشہور ہے کہ دوارکا نے شہر کی ایک رنڈی کو 1000 روپے کے گہنے انعام میں دیے تھے، صرف اس لیے کہ اس کی آواز موہنی کی آواز سے ملتی تھی۔ چودھری نے کہا، ہاں، لوگ کہتے تو ہیں، لیکن پتہ نہیں اس میں کتنا سچ ہے اور کتنا جھوٹ۔
میں نے کہا چلو یہ تو آپ مانتے ہیں نا کہ دوارکا پرانا پاپی، رنڈی باز اور گانا سننے کا بے حد شوقین ہے۔ اچھا گانا سننے کے لیے وہ دور دور تک پہنچ جاتا ہے۔ چودھری نے سر ہلا کر میری ہاں میں ہاں ملائی۔ میں نے کہا تو بس ٹھیک ہے، دوارکا کے لیے ہم ایک شاندار پھندا تیار کر سکتے ہیں۔ وہ کیا؟ چودھری نے پوچھا۔ میں نے کہا چودھری صاحب، آپ قانون کی خاطر اور لوگوں کی بھلائی کے لیے چند روز کے واسطے موہنی کو حویلی کی چار دیواری سے باہر نکالیے۔ چودھری نے کہا کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں دوارکا کو للچانے کے لیے اس بے سہارا کو کھیتوں میں کھلا چھوڑ دوں؟ میں نے کہا میرا یہ مطلب نہیں مراد صاحب، دیکھیے ٹھیک 2 روز بعد میلہ شروع ہو رہا ہے۔ اس دفعہ میلے کی منادی کرانے والے یہ منادی بھی کریں گے کہ ناچ گانے کے تھیٹر میں سہتی کی چھوٹی بہن موہنی اپنی آواز کا جادو جگائے گی۔ ایک دفعہ یہ خبر ارد گرد کے دیہات میں پھیل گئی تو مجھے یقین ہے کہ دوارکا سنگھ تک بھی پہنچے گی اور وہ کسی نہ کسی طرح تھیٹر میں پہنچنے کی کوشش کرے گا۔ ایک دفعہ وہ یہاں آ گیا اور آپ لوگوں نے اسے پہچان لیا تو میرا دعویٰ ہے کہ وہ بچ کر نہیں جا سکے گا۔ میری آواز میں جو پختہ عزم تھا وہ خود میرے اپنے کانوں نے بھی محسوس کیا۔ چودھری کی آنکھوں میں پہلی بار امید کی ایک کرن چمکی۔ اس نے حقے کا ایک طویل کش لے کر کہا، نواز خان، مجھے تجھ پر بھروسہ ہے اور بات بھی تم ٹھیک کہہ رہے ہو، پھر بھی یہ ایک خطرناک معاملہ ہے۔ ایک طرح سے ہم سوئے ہوئے فتنے کو جگانے کی کوشش کریں گے۔ مجھے اس بارے میں اچھی طرح سوچ سمجھ لینے دو۔ میں نے پنجابی میں کہا، چودھری صاحب سوچی پیا تے بندہ گیا، تسی بس فیصلہ کرو۔ چودھری شاہ مراد کا فیصلہ میرے حق میں ہو گیا۔ 2 روز بعد ڈھنڈورچی دیہات میں جو منادی کر رہے تھے اس میں موہنی کا ذکر بھی وضاحت سے موجود تھا۔ اب میں آپ کو اس میلے کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں جو ہر سال گاؤں سے باہر شاہ مراد کی زمینوں میں لگتا تھا۔ ایک مجبوری کی وجہ سے میں اس علاقے کا نام ظاہر نہیں کر سکتا، لیکن کچھ سننے والے جان جائیں گے کہ یہ کس جگہ کی بات ہے۔ یہ میلہ فردوسی کے نام سے مشہور تھا۔ اس کا آغاز شاہ مراد نے ہی کوئی 10 سال پہلے کرایا تھا۔ جب تک شاہ مراد زندہ رہا یہ میلہ دھوم دھام سے ہوتا رہا۔ آخر کوئی 30 سال بعد جب شاہ مراد فوت ہوا تو میلے کا زور بھی ٹوٹ گیا اور پھر دھیرے دھیرے یہ ختم ہو گیا۔ میلہ فردوسی ارد گرد کے موضوعات میں جشن کی طرح منایا جاتا تھا۔ کئی روز پہلے سے مٹھائیوں کی دکانیں سج جاتی تھیں اور جھولے وغیرہ لگ جاتے تھے۔ گزرنے والے ہر دن کے ساتھ میلے کی رونق بڑھتی جاتی تھی۔ ارد گرد کے دیہات سے لوگ ٹولیوں کی صورت میں میلے میں شریک ہونے آتے تھے۔ یہاں تک کہ امرتسر اور جلندھر سے بھی شوقینوں کے قافلے پہنچتے تھے۔ دور دور سے طوائفیں اور گانے والیاں بلائی جاتی تھیں۔ قوالوں کو خاص طور پر دعوت دی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ بازیگر، میراسی، بھانڈ، پہلوان، گھڑ سوار اور نیزہ باز بھی دور دور کے دیہات سے شرکت کے لیے آتے تھے۔ شاہ مراد نے میلے کا انتظام نہایت سلیقے سے کر رکھا تھا۔ ہر کھیل تماشے کے لیے علیحدہ پنڈال تھا اور نظم و نسق برقرار رکھنے کے لیے چودھری کے مسلح آدمی 8 پہر گشت کرتے تھے۔ میلے کے آخری روز مختلف کھیلوں کے زبردست مقابلے ہوتے تھے اور شاہ مراد اپنے ہاتھوں سے جوانوں میں انعامات تقسیم کرتا تھا۔ میلے کے آخری روز ہی پیر فردوسی شاہ کے مزار پر پنکھا چڑھانے کی رسم ادا ہوتی تھی اور ایک بہت بڑا جلوس شاندار پنکھے کے ساتھ مزار پر حاضری دیتا تھا۔ اس جلوس کی قیادت شاہ مراد خود کیا کرتا تھا۔ قصہ مختصر، اس 7 روزہ میلے میں کھیل تماشے، راگ رنگ، خدا خوفی اور عیش و عشرت سب کچھ موجود ہوتا تھا، اور یہ سب کچھ ایسا شاندار ہوتا تھا کہ دیکھنے والا مدتوں بھول نہیں سکتا تھا۔ آخر میلے کا آغاز ہو گیا۔ راگ رنگ کے تھیٹر میں موہنی بھی دوسرے فنکاروں کے ساتھ اپنی آواز کا جادو جگانے لگی۔ میں نے میلے کے دوسرے روز اس کا گانا سنا۔ چند لوک گیتوں اور ایک زبردست بھنگڑے کے بعد موہنی کی باری آئی تو تماشائیوں نے جوش و خروش سے اس کا استقبال کیا۔ اس نے اپنی شوخ آنکھیں مٹکا مٹکا کر پیتل کی گڑوی بجانا شروع کر دی اور ایک دل موہ لینے والا ماہیہ سنایا۔ پورا پنڈال جھومنے لگا۔ لوگ فرمائش پر فرمائش کرنے لگے۔ کوئی 1 گھنٹے بعد وہ بمشکل جان چھڑا کر جا سکی۔ میں نے ایسا انتظام کیا تھا کہ پنڈال کے اندر اور باہر ہر وقت کم از کم 10 پولیس والے موجود رہتے تھے۔ یہ سارا عملہ سادہ لباس میں تھا۔ ان میں 2 ASI بھی تھے اور ان کے پاس ریوالور تھے۔ باقیوں کے پاس لاٹھیاں اور برچیاں وغیرہ ہوتی تھیں۔ میں موہنی کی جان اور عزت کے لیے
ہرگز کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا، اور اگر ایسا کچھ ہو جاتا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر سکتا تھا۔ دوسرے روز جب وہ میلے میں گانا سنا کر واپس حویلی پہنچی تو میں بھی حویلی چلا گیا۔ چودھری گھر میں موجود نہیں تھا۔ حویلی کے پچھواڑے کچے احاطوں میں ملازموں کے کمرے تھے، انہی میں سے ایک کمرہ موہنی کا بھی تھا۔ موہنی اب مجھ سے کافی بے تکلف ہو چکی تھی۔ میں سیدھا اس کے کمرے میں چلا گیا۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ خود ہی باہر نکلی۔ اس نے تھیٹر والا لباس بدل لیا تھا اور اب سیدھے سادے کپڑوں میں بڑی معصوم سی نظر آ رہی تھی۔ مجھے اندر لے جا کر اس نے چارپائی پر بٹھایا اور خود بوریا بچھا کر نیچے فرش پر بیٹھ گئی۔ صاحب جی، آج آپ پہلی بار میرے غریب خانے پر آئے ہیں، بتائیں کیا خدمت کروں؟ میں نے کہا، جو کچھ تم کر رہی ہو اس سے بڑی خدمت اور کیا ہو سکتی ہے۔ اگر تمہاری کوشش سے دوارکا سنگھ پکڑا گیا تو یقین کرو ایک خلقت تمہیں دعائیں دے گی۔ وہ ننھی سی ناک چڑھا کر بولی، صاحب جی، میرے بس میں ہونا تو گردن میں دانت مار کر خون پی جاؤں اس شیطان کا۔ میری بس ایک ہی آرزو ہے، جب آپ اسے پکڑ لیں اور تھانے میں لے جا کر اس کی ٹھکائی کریں تو مجھے ضرور وہاں بلائیں۔ جب وہ چیخیں مارے گا تو قسم سے بڑا مزہ آ جائے گا۔ میں نے کہا، ضرور بلائیں گے موہنی، ضرور بلائیں گے، وقت تو آنے دو۔ اچانک میری نگاہ کھونٹی پر لٹکتی ہوئی ایک قمیص پر پڑی۔ میں پہچان گیا یہ وہی کرتا تھا جو چند روز پہلے میں نے موہنی کو فارم میں دیا تھا۔ موہنی نے اس کرتے کو دھو کر بڑے سلیقے سے کھونٹی پر لٹکا رکھا تھا۔ میں نے یوں ہی پوچھا، موہنی، اس کمرے میں تیرے ساتھ کوئی مرد بھی رہتا ہے؟ وہ جھینپ کر بولی، نہیں تو میرے ساتھ کون رہے گا، بس ایک رام پیاری رہتی ہے، وہ حویلی میں کھانا وغیرہ پکاتی ہے۔ میں نے کہا، تو پھر یہ کھونٹی پر کرتا کس کا ہے؟ اس نے چونک کر کھونٹی کی طرف دیکھا، پھر ساری بات اس کی سمجھ میں آ گئی۔ مسکرا کر بولی، صاحب جی، یہ اسی کا کرتا ہے جس نے مجھے ڈیرے پر شڑنگ اور شریفے سے بچایا تھا۔ میری قمیض پھٹ گئی تھی نا، تو اس نے مجھے یہ کرتا دیا تھا۔ بڑا بھلا مانس تھا اور دلیر بھی خوب تھا۔ وہ نہ ہوتا تو شاید آج میں بھی نہ ہوتی۔ پتہ نہیں کون تھا، کہاں سے آیا تھا، میں تو ٹھیک طرح اس کا شکریہ بھی ادا نہ کر سکی۔ میں دیکھ رہا تھا کہ موہنی کی معصوم آنکھوں میں محبت کا رنگ ہے، لیکن یہ کوئی بازاری یا سستی قسم کی محبت نہیں تھی۔ یہ ایسی ہی محبت تھی جو اپنے کسی محسن کے لیے ہو سکتی ہے، یا پھر باپ بھائی یا پیارے عزیز کے لیے ہو سکتی ہے۔ میں موہنی کی کیفیت سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ میں نے پوچھا، میرا خیال ہے تو پھر اس سے ملنا چاہتی ہے؟ وہ بے باکی سے بولی، ملنا تو چاہتی ہوں، لیکن میں تو اس کی شکل بھی نہیں پہچانتی۔ اس نے چہرہ منڈاسے میں چھپا رکھا تھا۔ میں نے آپ کو بتایا تو تھا تھانے میں۔ میں نے کہا، ہاں مجھے یاد آ گیا، تم نے بتایا تھا، لیکن بھائی اس کی چال ڈھال، ڈیل ڈول، آواز، کوئی تو نشانی ہوگی۔ وہ بولی، نشانی سے بھلا کیا فائدہ ہوگا؟ میں نے کہا، فائدہ ہو سکتا ہے، کیا پتہ وہ اسی گاؤں کا رہنے والا ہو۔ وہ بولی، بس ایک ہی نشانی یاد ہے مجھے، اس کے سینے کے بالوں میں دائیں طرف ایک سفید بندیا سی چمک رہی تھی۔ جب اس نے کرتا مجھے دینے کے لیے اتارا تھا تو میری نظر اس بندیا پر پڑی تھی۔ مجھے موہنی کی بات پر ہنسی آ گئی۔ میں سمجھ رہا تھا کہ وہ سفید بندیا کسے کہہ رہی ہے۔ میرے سینے پر بغل کے پاس گولی کا ایک پرانا نشان تھا۔ اس واقعے کے بارے میں آپ کو کسی کہانی میں سنا چکا ہوں۔ اس گول نشان پر چونکہ بال نہیں تھے، اس لیے وہ فوراً موہنی کی نظر میں آ گیا تھا۔ میں نے ہلکا سا کہا لگاتے ہوئے کہا، بہت خوب، اچھی نشانی بتائی ہے تم نے۔ اب تو ایک ہی طریقہ ہے، جس کسی پر تمہیں شک ہو اس کا گریبان پھاڑ کر دیکھ لو، ہو سکتا ہے کبھی نہ کبھی پتہ چل ہی جائے۔ وہ ہنسی تو اس کے سفید دانت موتیوں کی طرح چمکنے لگے۔ اس وقت دروازے پر آہٹ ہوئی اور چودھری شاہ مراد کا ایک ملازم جو چودھری کے مخبر کا کام بھی کرتا تھا، اجازت لے کر اندر آ گیا۔ اس نے بتایا کہ کل رات گاؤں سے کوئی 3 کوس دور ایک کنویں پر کچھ کسانوں نے دوارکا سنگھ کو دیکھا ہے۔ وہ اور اس کے کچھ ساتھی سانڈنیوں پر سوار پانی پینے کے لیے وہاں رکے تھے۔ کسانوں کو پورا یقین ہے کہ وہ دوارکا سنگھ ہی تھا۔ میرے لیے یہ اطلاع نہایت اہم تھی۔ اس کا مطلب تھا فیصلہ کن مرحلہ قریب آ گیا ہے۔ مخبر کی اطلاع کے بعد ہم مزید چوکس ہو گئے، لیکن مسلسل انتظار کے باوجود 3 راتوں تک کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ یہ چوتھی رات یعنی میلے کی 6ٹھی رات کا واقعہ ہے۔ ہم تھیٹر کے شامیانے میں موجود تھے۔ پورا پنڈال کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ موہنی کی رسیلی آواز کی دھوم اب امرتسر تک پہنچ رہی تھی۔ لوگ اس کی آواز سننے کے لیے کھچے چلے آتے تھے۔ موہنی اپنا دوسرا یا تیسرا گانا گا رہی تھی۔
جب ایک ٹپے پر تماشائیوں نے حلق پھاڑ پھاڑ کر داد دی اور پھر کچھ نوجوان جوش میں بھنگڑا ڈالتے ہوئے لکڑی کے سٹیج پر چڑھ آئے۔ میلے میں لوگ شراب دل کھول کر پیتے تھے اور نشے میں ایسی الٹی سیدھی حرکتیں کرتے رہتے تھے، میرا خیال تھا یہ بھی کوئی ایسے ہی بدمست نوجوان ہیں اور تھوڑی دیر اچھل کود کر کے نیچے اتر آئیں گے۔ بھنگڑے کی ہا ہو کے درمیان موہنی کا گانا بھی جاری تھا۔ اچانک پنڈال کے باہر سے چیخ و پکار کی آوازیں آئیں، پھر کسی شخص نے باہر سے چلا کر کہا، موت کے کنویں میں آگ لگ گئی، بھاگو بھاگو۔ ان چند الفاظ نے بم کے دھماکے کا کام کیا۔ موت کا کنواں تھیٹر کے بالکل ہی پاس تھا، لوگ اندھا دھند باہر کی طرف بھاگے۔ اس وقت مجھے بھی ایک دروازے سے بھڑکتے ہوئے شعلے نظر آئے۔ موت کا کنواں جو سارے کا سارا لکڑی کا بنا ہوا ہوتا ہے، دھڑا دھڑ جل رہا تھا۔ میں بھی لوگوں کے ساتھ باہر کی طرف لپکا۔